نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز معتکفین و معتکفات، پچھلے درس میں ہم سورہ اعراف کا مضمون ختم کر کے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے لطف و کرم سے اور اللہ پاک کی عنایت سے سورہ انفال شروع کر چکے تھے، اور سورہ انفال کی پہلی آیت کریمہ پر تفصیلی گفتگو اور اس کے مضمون کو ہم نے مکمل کر لیا تھا. اس آیت کریمہ کے ذریعے خلاصتاً دہرا رہا ہوں، 5 بنیادی تعلیمات دی گئیں. ایک یہ کہ مومنوں کو اس قلبی حال سے نوازا گیا کہ وہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیں. دوسرا تقوی اختیار کریں تاکہ اس سے اصلاح احوال پیدا ہو. تیسرا باہمی صلح کو شعار بنائیں تاکہ اس سے اصلاح نفس ہو اور باہمی محبت، عرفت، الفت اور نرمی اور موافقت اور اصلاح معاملات کی صورت پیدا ہو. تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تاکہ اصلاح قلب ہو اور ایمان حقیقی نصیب ہو اور ارادہ قلبی میں تبدیلی واقع ہو. اور فرمایا کہ یہ کامل ایمان کی اور ایمان کی پختگی کی علامتیں ہیں. اب اس کے جو نکات تھے، خاص طور پر پہلا حصہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ پر اور يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، ان 2 جز اجزاء پر جو نکات تھے اور تعلیمات کے اور تربیت کے جو گوشے تھے وہ تفصیل سے پہلے بیان میں آ چکے ہیں. اب دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اس میں مومنوں کی پہچان اور مومنوں کی علامت بیان کی گئی اور فرمایا کہ بے شک ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، صحیح معنی میں سچے سچے مومن کہلانے کے حقدار تو صرف وہی لوگ ہیں جنہیں یہ کیفیتیں حاصل ہوں. ان میں سب سے پہلی کیفیت جو علامت بیان کی وہ ایک قلبی کیفیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ایمان ہر چند ایک عقیدہ ہے، مگر قرآن چاہتا ہے کہ اس کو قلبی کیفیت اور قلبی حال میں بدل دیا جائے. اگر وہ صرف عقیدہ رہے گا تو قال ہوگا. قرآن چاہتا ہے کہ ایمان تمہارا حال بھی بن جائے. ایمان فقط قال نہ رہے بلکہ حال بن جائے. تو فرمایا اس لیے کہ ایسے مومن یعنی مرد مومن کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے
اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان مومنوں کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ یعنی یہ لرز جانا، کانپ اٹھنا دراصل تڑپنے کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو دل لرز جائیں، کانپ اٹھیں۔ اب ایک بات اگر غور سے آپ سمجھیں تو اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کسی کا نام سن کر دل کا کانپ جانا، لرز اٹھنا اور اس کا تڑپ اٹھنا، یہ کلامی ایمان سے نہیں ہو سکتا، فقط اعتقادی ایمان سے نہیں ہو سکتا، فقط قال کے ایمان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بحثیں ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی، شرک کی ہم لوگ کرتے ہیں اور ان پر زور دے دے کر ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان ساری بحثوں کا ما حصل یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سارے دلائل رٹا دیں توحید کے اور رد شرک کی ساری آیتیں یاد کرا دیں اور توحید کا عقیدہ خوب دلائل سے پختہ تر کر دیں اور پورے مسائل علم کلام کے اور علم العقائد کے، ایمان کے سمجھا دیں، اور اس کے بعد اس آدمی کو جو پوری چیز پر حاوی ہو جائے اس کے سامنے اللہ کا نام لیں اور اس کا دل تڑپ تڑپ جائے، یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کا نام اس کے دل تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جتنا شغل کیا وہ دماغ تک رہا، وہ صرف دماغ کا شغل تھا۔ کیا؟ زبان اور دماغ کا شغل تھا۔ اس نے توحید کو دماغ تک پہنچایا، دل تک نہیں اتارا۔ دل اللہ کا نام سن کے اس وقت تڑپتا ہے جب ایمان اور توحید قال سے نکل کر حال میں بدلتی ہے۔ اس لیے علماء کی توحید قالی ہوتی ہے اور عاشقوں کی اور صوفیاء کی توحید حالی ہوتی ہے۔ آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو وہ ساری کتابیں توحید سے بھری پڑی ہیں۔ تصوف سارا توحید ہے، تصوف سارا توحید ہے، مگر وہ علمی اور کلامی بحثوں سے غرض ان کو نہیں ہوتی۔ وہ جب توحید کی اور اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری باتیں دل سے متعلق ہوتی ہیں، باطن سے متعلق ہوتی ہیں، حال سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب فرمایا انما المؤمنون کہ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کو قال کے درجے سے اٹھا کے حال کے درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے اور فرماتا ہے بھائی حال کے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، قال کے مومن تو بڑے پھرتے ہیں، قال کے مومن تو بڑے پھرتے ہیں جہان میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی مومن ہو گیا، مگر فرمایا نہیں، میری نگاہ میں مومن ایک حال ہے۔ تو مومن وہ لوگ ہیں، سادہ سی علامت دی، اللہ فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہیں، میں انہیں مومن جانتا ہوں جو میرا نام سنے تو تڑپ اٹھیں، جو میرا نام سنے تو بولیے تڑپ اٹھے۔ تو اب یہ جو علامت ہے، سب سے پہلی علامت یہ علامت عشق ہے۔ کسی کا نام سنے اور دل مچلنے لگ جائے، یہ سوائے عشق اور محبت کے اور کوئی چیز دنیا کی یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ دلیل سے نہیں آتی۔ کیا؟ دلیل سے نہیں آتی۔ لہٰذا اس پر توجہ ہے اور یہ اصلاح قلب کا راستہ کھلتا ہے کہ یہ تعلق، دل کا تعلق اللہ سے قائم کیا جائے۔ دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پھر دوسری علامت پہلے اللہ نے اپنی ذات کی کہ میرا ذکر ہو اور میرا نام ہو اور کوئی دل نہ تڑپے تو سمجھیں وہ بھی مومن نہیں بنا۔ اور دوسری علامت پھر میری آیتیں اس پر تلاوت کی جائیں، یعنی میری نشانیاں بیان کی جائیں، میری آیتیں بیان کی جائیں، میرے احکام سنائے جائیں، تو میری آیتوں کو سن کر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ تبھی بڑھتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا جب ذکر ہو، اللہ کی آیتوں کا جب ذکر ہو اور بندہ قلبی تعلق میں اللہ کے ساتھ، قلبی تعلق میں اتنا مضبوط ہو، قلبی تعلق میں، تو تبھی ہوگا کہ جو آیتوں میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے ان میں وہ ڈوبے گا، تو تب ہی وہ آیتیں اس کے ایمان کے اضافہ کا باعث بنے گی۔